بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 13 جون اور جمعرات کا دن ہے۔ ایک طرف اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ بڑے باکمال فیصلے کر رہے ہیں اور دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ کڑا امتحان ان کے اپنے جو دعوے تھے گزشتہ 1 سال سے جب سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، اس وقت سے وہ متعدد بار اوپن کورٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں ان کے عہد کے اندر ایگزیکٹو کی جانب سے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے عدلیہ کے معاملات کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ اور بالخصوص جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس کے اندر جو ISI اور دیگر جو ایگزیکٹو ادارے تھے ان کی جانب سے جو مداخلت کی گئی، جو دھمکیاں دی گئی، جو ججز کے کمروں کے اندر خفیہ کیمرے لگائے گئے، ان سب واقعات کا بھی جب انہوں نے ذکر کیا تو اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے متعدد بار یہ کہا کہ یہ واقعات پرانے ہیں، لیکن جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں کوئی دباؤ نہیں ہے ایگزیکٹو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے، یا کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ لیکن ابھی ہم یکے بعد دیگرے راولپنڈی، سرگودا، میاں والی، لاہور سے بے شمار واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں ججز صاحبان جو ہیں وہ لوور جوڈیشری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے اس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحبان بھی شامل ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحبان کو، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں کہ وہ نہ صرف مداخلت کر رہی ہیں بلکہ عدالت کے احاطے کے باہر جو ہے کہ کارڈن آف کر دیا جاتا ہے، سائلین کو عدالتوں کے اندر نہیں آنے دیا جاتا۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ اس وقت اس دعوے کی جو ہے نفی کر رہی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان متعدد بار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہے۔ تو اس لیے اب یہ ان کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا کہ اب بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ تازہ ترین واقعات ہیں اور ان کے اندر ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے انوالو ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو اس کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ ایگزیکٹو کو بھی، وہ پولیس کو بھی، اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی نوٹسز سرو کر رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا کرتی ہے، یہ ایک بڑا اہم امتحان ہوگا۔ دوسری جانب جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کے تناظر میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں امید پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو عدت میں نکاح کا کیس تھا اس کی سماعت ہوئی، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعلقہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں اسلام آباد کے انہی کو کیس بھیجا ہے، لیکن اس ڈائریکشن کے ساتھ بھیجا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر جو سزا کی معطلی کی ریکویسٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے، اور جو مرکزی اپیل ہے اس کیس کے خلاف اس کی 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے کہ 30 دن کے اندر اس کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ اور پھر اس ساری پیش رفت سے جو انسپیکشن جج ہوتے ہیں، جسٹس ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ہر ہائی کورٹ کے اندر جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے عموماً اسی کو بنایا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے کہ یہ رپورٹ بھی پیش کی جائے۔ ابھی شام کو یہ تحریری فیصلہ جاری ہوا تھا۔ آج ایڈیشنل سیشن جج نے PTI کے جو وکلا ہیں ان سے یہ کہا کہ اگر وہ 3-3:30 بجے تک تحریری فیصلہ پیش کر دیتے ہیں تو اس فیصلے کے تناظر کے اندر وہ کل صبح ہی اس کی سماعت رکھ لیں گے، لیکن وہ فیصلہ اس وقت تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ اب صبح 8-8:30 بجے فیصلہ پہنچایا جائے گا۔ اب یہ جج صاحب کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ کیا وہ کل ہی اس کی سماعت کرتے ہیں، ادروائز انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کیونکہ ڈیالہ جیل کا وزٹ بھی کرنا ہے تو یہ ہفتے کے دن کے اوپر رکھا جائے گا۔ تو کل جو ہے یا ہفتے والے دن یہ تحریک انصاف کے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ کیس کے اندر کیونکہ جان نہیں ہے، 3 دن کے اندر اندر اس کیس کو نپٹایا گیا، اور رات کے 11 بجے تک سماعت کی گئی۔ اور دیگر جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس میں جو حق دفاع تھا، گواہوں کا حق تھا، وہ نہیں دیا گیا دونوں عمران خان کو بھی بشرا بی بی کے، تو اس لیے سزا معطلی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ عید سے پہلے دونوں رہنماؤں کو عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس انداز کے اندر پاکستان میں اس وقت طرز حکمرانی ہے اور جس انداز کے اندر معاملات کو چلایا جا رہا ہے اس میں نہیں یہ دکھائی دیتا کہ حکومت کسی طور کے اوپر بھی عمران خان کو بہت جلد رہا کرے گی۔ ابھی جو اس وقت القادر ٹرسٹ کیس زیر سماعت ہے، اس کیس کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ آفس کے اندر جو ہے ریڈ کیا تھا نیب نے، اور مختلف ان کے ڈاکومنٹس فائلیں اٹھائی گئی تھیں۔ ابھی جو بحریہ ٹاؤن کے کچھ قریبی حلقے اور ایون کچھ جو ہے کہ بشرا بی بی کے جو فیملیز رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ اب جو نیب ہے اور جو نیب کے پیچھے تمام کرتا دھرتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بحریہ ٹاؤن کے کچھ ملازمین کو پکڑ کر ان کو جو ہے وعدہ معاف گواہ بنایا جائے،
اور ان کے بیانات کچھ ایسے لیے جائیں کہ وہ یہ بیان دیں کہ جناب انہوں نے کوئی عمران خان کو یا ان کی اہلیہ کو یا ان کے گھر کی رینوویشن یا کوئی ان کو بینیفٹ دیے یا ایڈوانٹیجز دیے یا ان کو کوئی oblige کیا جس کے نتیجے میں جو ہے کہ یہ دباؤ ڈالا گیا ان کے اوپر حکومتی اور انہوں نے oblige کیا. تو اس قسم کے کوئی بیان لے کر اس کو لنک کیا جا سکے. القادر ٹرسٹ کیس میں ابھی تک جتنے بھی گواہ پیش ہوئے ہیں انہوں نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ عمران خان یا بشرا بی بی بینیفیشری ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے، اور جو زمین خریدی گئی ہے اس کی پیمنٹ ساری کی ساری کی گئی اور اس کا ریکارڈ بھی، رسیدیں بھی دکھائی گئیں. تو اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قسم کا کوئی طریقہ کار اختیار کر کے کوئی ایسا وعدہ معاہدہ بنا کر جو ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر سزا دی جا سکے، اور اس میں جو ان کی ضمانت ہے اس کو رکوایا جا سکے یا منسوخ کیا جا سکے. کیونکہ اس کے اندر ابھی یہ معاملہ بھی ہے کہ کہا جا سکتا ہے نیب کی جانب سے جی ہمیں نئے کچھ شواہد ملے ہیں، کوئی نئی چیزیں ملی ہیں، ہم نے اس کی تفتیش کرنی ہے، یا 9 مئی کے یا کسی اور انداز کے اندر کوئی نیا کیس، یا ایون جو 16 MP یا 3 MP ہے کہ جی کہ عمران خان کی رہائی سے جو ہے نقص امن پیدا ہو سکتا ہے. یہ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں PTI کے کتنے لوگوں کو جو ہے کہ MPA قانون کے تحت ان کی گرفتاری ڈالی گئی. تو یہ حکومتی حلقوں کے اندر یہ اس وقت پلان ہے کہ عمران خان کو سر دست فوری طور کے اوپر جو ہے کہ رہا نہیں ہونے دینا، ان کو اس وقت تک مختلف مقدمات میں الجھائے رکھنا ہے جب تک کہ یا تو القادر ٹرسٹ کے اندر ان کو سزا نہ دے دی جائے یا کسی اور مقدمے کے اندر ان کی گرفتاری نہ ڈالی جائے. تو یہ معاملہ جو ہے کہ ابھی یہ انکارڈ جو ہے کہ وہ حکومت کی صفوں کے اوپر موجود ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے کہ الیکشن کمیشن اور FIA سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا میں عمران خان کو بری کر دیا. اس مقدمے میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں پیش کر سکے، تو وہ فوری طور کے اوپر ابھی جو ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے اس کے خلاف، اور کہا ہے جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا جائے اور ان کو جو ہے کہ سزا دی جائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سن ہی نہیں سکتی، اس کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا. یہ موقف اختیار وہاں پہ کیا گیا ہے. اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے مدد طلب کر لی ہے، اور یہ مدد طلب کیا کہ پنجاب کے اندر جو الیکشن ٹریبونلز قائم ہوئے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ اس وقت بڑی قانون اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے بڑے دبنگ قسم کے، بڑے باکمال قسم کے فیصلے دے رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کیونکہ اس وقت کسی اور کے تابع کام کر رہا ہے، آئین اور قانون کے تابع بظاہر وہ نظر نہیں آتا وہ کام کر رہا ہو، تو جن کے تابع کام کر رہا ہے انہوں نے ابھی تفصیلی فیصلے جو ہیں کہ ان کے ابھی نہیں آئے، لیکن جو ابتدائی فیصلے ہیں انہی کے تناظر کے اندر الیکشن کمیشن نے جو لاہور اور پنجاب کے اندر جو الیکشن ٹریبونل قائم ہوئے ہیں 8، ان کو چیلنج کیا اور کہا جی کہ فوری طور کے اوپر کل ہی اس کی سماعت رکھی جائے اور اس فیصلے کو معطل کیا جائے. یہ ہمارا اختیار ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے بلے کا نشان چھیننا تھا، تو اس وقت جو ہے کہ صبح سے خبریں چل رہی تھی کہ ججز سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو ہے کہ وہ پٹیشن آئے تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اسی طرح ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب پیش ہوئے تھے نیب ترامیم کیس کے اندر، تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ سائفر کے اوپر یا باقی معاملات کے اوپر بات نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر یہ معاملات ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت اس کے اوپر بات ہوگی. تو وہ ممکنہ طور کے اوپر معاملات جو ہے کہ ابھی وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کے پاس پہنچ چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی درخواست کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کرتی ہے جیسے بلے کے نشان کے حوالے سے کیا تھا، یا اس وقت جو ہے کہ اس کو روٹین کے میٹر کے اوپر لے کر دیکھتے ہیں. تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.